الحمد لله الذي هدانا لهذا الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ تینوں باتیں سماجی زندگی سے جڑی. سماجی زندگی سے مراد معاشرتی زندگی سے 2 4 5 لوگ مل کر جہاں رہتے ہیں ان سے وہ باتیں جڑی. اور یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں اور مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں، مل جل کر رہیں، ان میں اختلاف نہ ہو، ان میں دوریاں نہ ہو، ان میں دشمنیاں نہ ہو، عداوت نہ ہو، اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو. وہ ملے جلے رہے، ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے. وہ سماج کو جوڑے رکھنا چاہتا ہے. لہذا ایسی بہت ساری تعلیمات اسلام میں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو جوڑنے کے لیے بنیادی اور اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 3 باتیں بہت
چھوٹے چھوٹے جملوں میں ذکر فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامت، اذا حدث کذبا، اور جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ اب ہمارے سماج میں جھوٹ گناہ نہیں رہا، اس کو ہم نے سمجھایا 2-3 ہفتے پہلے۔ ہمارے سماج میں اب جھوٹ گناہ نہیں رہا۔ گناہ نہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس سے آگے چلے گئے۔ ہم یہی نہیں رہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، بلکہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ جھوٹ بولنا فن، ہنر، ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ لہذا جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے وہ اس کی تعریف ہوتی ہے، وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے اور بھی تعریف کرتے۔ جو جھوٹ بول کے اپنا سامان فروخت کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا اور میں بڑا عقل مند ہوں۔ یہ جو ہے جھوٹ کے گناہ کو نہ سمجھنے سے ایک درجہ اور آگے بڑھ گیا ہے سماج۔ دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وعدہ زبان سے ہو، وعدہ تحریر میں ہو، جب ایک بات کا اقرار کر لیا میں ایسا کر لوں گا، وعدہ ہو گیا۔ اب اس وعدے کی خلاف ورزی کو اللہ کے نبی نے منافق کی علامتوں میں شمار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ، یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ کبیرہ، بلکہ یہ فرمایا کہ وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا، خلاف ورزی کرنا، یہ منافق کی علامت، یعنی گناہ کبیرہ سے بھی بڑا۔ اب روزانہ 20 وعدے ہم لوگوں سے کرتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا۔ اب خلاف ورزی برابر ہوتی رہتی ہے، ہر طبقے میں ہوتی رہتی ہے۔ جی، گھر میں، ماں باپ میں، بچوں میں، کرایہ داروں میں، پڑوسیوں میں، مالک اور کرایہ داروں میں، خرید و فروخت کرنے والے اور بیچنے والوں میں، ہر طبقے میں وعدہ کرو خلاف ورزی، وعدہ کرو خلاف ورزی۔ یہ سماج میں دوریاں پیدا کرنے کی بڑی وجہ ہے۔ ایک تو منافق کی علامت قرار دیا، ویسے ہی بڑا گناہ ہے، اور سماج میں دوریاں پیدا کر۔ جی، ایک مالک جو ہے ملازم سے کام لیا، اب اس کو جو ہے 5-6 ہزار اجرت میں دینے باقی ہے، کہا کل صبح آ جانا دے دیں گے۔ اب بیچارہ صبح مزدور آدمی ہے، صبح آیا اپنا پیسہ لینے، اس کو ڈانٹ کے کہہ دیا صبح آ گئے، شام میں آنا، شام میں آئے گا۔ شام میں آیا تو کہہ دیا گیا کہ نہیں، انتظام کہیں سے اور سے آنا تھا، آئے نہیں، آپ کل آ جانا۔ اس کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا۔ ایک ایک قدم پر جو اس کے وہ کہیں نہ کہیں تباہی کے قریب لے جا رہی ہوتی۔ ہاں، اسے عذر کیا جا سکتا ہے، بھائی میں نے وعدہ کیا تھا، یہ نظام نہیں ہو سکا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، میں دے دیتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے، اس کی گنجائش بھی۔
اس کی گنجائش بھی ہے اور یہ اخلاق بھی. لیکن وہ جو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو پھرایا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو یہ اس قابل ہی نہیں کہ میں معذرت چاہوں. کون میں یہ نوکر ہوں، میں معذرت چاہوں گا؟ یہ خطرناک صورتحال. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان دونوں پر ہم نے بات کر لی تھی. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تین چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا سماجی مسائل اللہ کے نبی نے ذکر فرمائے. اب امانت میں خیانت یہ گناہ نہیں رہا. اگر کوئی امانت پوری طرح ادا کر دے، وقت پر ادا کر دے، جو کہ تو ادا کر دے، وہ تو سماج میں حیرت کی نگاہ سے دیکھے جانے والا آدمی ہو جاتا. بھئی عجیب و غریب آدمی ہے، امانت پوری طرح ادا کر دی. یہ ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. وہاں امانتیں لوٹائی نہیں جاتی تھیں، وہاں سچ بولا نہیں جاتا تھا، وعدے کو پورا نہیں کیا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں سچائی میں اپنا نام پیدا کیا. امین صادق کہا جاتا تھا، الصادق. اور لوگوں کی امانتیں لوگ لا کر کے، بڑے بڑے لوگ قبیلے کے سردار لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے. امین آپ کا لقب تھا. مکے کے لوگ بہت زیادہ ظالم، جابر، گناہوں میں ملوث. اس کے باوجود وہ 25 سالہ نوجوان جو یتیم ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اکرام کرتے تھے. مکے کے بڑے بڑے قبیلے کے سردار بھی اکرام کرتے تھے، نام نہیں لیتے. صادق اور امین کہا کرتے تھے. یہ وہ صفات ہیں جو لوگوں کو قریب کرتی ہیں. آج بھی اگر کوئی مارکیٹ میں یہ نام بنا لے بازار میں کہ یہ دکان، یہ آدمی سچ بولتا ہے، تو سارے خریدار اسی دکان پر جاتے. بلکہ لوگ کہا کرتے سیدھے اس دکان پہ چلے جانا اور آنکھ بند کر کے لے لینا. نہ وہ مال غلط دیتا ہے، نہ وہ پیسہ زیادہ لیتا ہے. بڑا سچا آدمی ہے، کھری تجارت کرتا ہے. اس کے پاس چلے جاؤ، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی. آج بھی اگر نام پیدا کر لیا جائے کہ بھئی یہ امانت میں خیانت نہیں کرنے والا آدمی ہے، فون پہ آپ کروڑ روپیہ منگوا لیجیے. آپ نام پیدا کیجئے بازار میں، تجارت میں، کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی چیز امانت رکھی جائے وہ نقصان نہیں ہوگا، تو آپ فون پہ منگا لیجئے لاکھوں روپیے. سامنے والے کے پاس ہوگا تو منع نہیں کرے گا، تو یہ آدمی ہے، اس کو دے دو، یہ لوٹائے گا. یہ لوگوں کو قریب کرنے والی چیزیں، اعتماد پیدا کرنے والی چیزیں، دشمنیوں کو ختم کرنے والی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، مکہ فتح ہوا تھا، جانتے ہیں پوری تاریخ. بہت ظلم کرنے کے بعد مکہ چھوڑا تھا، مدینہ آ گئے تھے. مدینہ آنے کے بعد عمرہ کرنے نہیں دیا. بدر ہوئی، احد ہوئی، پھر عمرہ کرنے گئے تو اس کو بھی کرنے نہیں دیا.
بدر احد کے بعد خندق ہوئی اور خندق کے بعد عمرہ کرنے گئے تو آنے نہیں دیا مکے میں. اس کے بعد مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں، تو سارے ظالم سر جھکائے کھڑے تھے، اور وہ جو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اور اندر داخلے کا جو حصہ ہے آج بھی بند رہتا ہے، وہ خاص مہمانوں کے لیے کھلتا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی تھا. وہ چابی تھی عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس. وہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی اب مکہ فتح کر چکے تھے، تو غیر ایمان والے کے پاس وہ چابی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، بھائی چابی اس کی کہاں؟ لوگوں نے بتایا عثمان ابن طلحہ کے پاس. کہا بلاؤ. بلائے گئے، وہ آئے. اللہ کے نبی نے کہا چابی ان سے مانگی، مطالبہ کیا. ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں اب میں تو ایمان نہیں لایا ہوں، چابی دوں گا تو کیا ہوگا. لیکن بہرحال فاتح تھے تو ان کو دینا پڑا، کھولنا پڑا. کھلا، اندر پاک صاف ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز ادا کیے، اور سارے ظالم سب بنا کے کھڑے ہیں. سب کو ڈر ہے کہ اب ہم سب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا حشر ہوگا. صحابہ جوش میں ہے. الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، یہ نعرہ لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور تشریف لائے باہر. پہلے صحابہ کو مطمئن کیا، شانت کیا، کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کیے جانے کا دن ہے، گوشت کاٹے جانے کا دن نہیں، اپنا نعرہ درست کر لو. پھر بلایا حضرت عثمان ابن طلحہ کو بلایا اور وہ چابی ان کے حوالے کی. ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی فاتح تھے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دیا، یأمرکم، قرآن پڑھنے والا ماننے والے ہر فرد، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان کے مالکین کے پاس لوٹا. اور اس میں بڑی کوتاہی ہے. آج لوگوں سے لینا تو بہت آسان ہے، لیکن واپسی بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ لیتے ہی اس نیت سے ہے کہ واپس کہاں کرنا ہے. جیسے نکاح کے موقع پر مہر باندھا جاتا ہے تو پہلے ہی سے یہ ذہن میں ہوتا ہے دینا کسے ہے، باندھو. وہ قرض ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. یہاں تک ہے مہر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ہے، چلو یہ ماتحت میں ہے، نہیں دیں گے چلے گا. نہیں، مسئلہ ہے کہ آدمی جب مرتا ہے، کوئی بھی آدمی جب مرے تو اگر وہ جائیداد چھوڑ کے مرے، پیسہ، گھر، زمین وغیرہ چھوڑ کے مرے، تو مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوتا ہے اس مال میں سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال میں کی جائے گی. یعنی غسل، کفن اور دفن وغیرہ کے اخراجات اس کے مال میں پورے کیے جائیں. نمبر 2، قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اس کے ذمے جتنا قرض ہے وہ سارا قرض ادا کیا جائے گا. اس قرض میں مہر کا بھی قرض، مہر بھی قرض میں شمار کیا جائے گا. وہ مہر کی رقم اگر وہ مہر سونے کی شکل میں ہے 10 گرام تو اس دن کے موجودہ قیمت کے حساب سے وہ رقم دی جائے گی.
وارثین میں تقسیم کا نمبر بعد میں آئے گا. پہلے اس کی تجہیز و تقسیم کے اخراجات، بعد میں اس کے قرض کی ادائیگی، اس کے بعد اگر اس نے وصیت کر رکھی ہے تو 1/3 میں وہ وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثین میں تقسیم. تو آدمی لیتا ہے بہت آسانی سے، واپس نہیں کرتا ہے، اور امانتیں رکھنے کا اب ماحول نہیں. پہلے زمانے میں امانتیں رکھی جاتی تھی ایک دوسرے کے پاس، اب سماج میں بھروسہ ہی کسی کے پاس نہیں رہا. اب وہ بینک میں لاکرز ہیں، فلاں ہے، کہاں بنکرز ہیں، وہاں سب رکھتے ہیں. یہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، یہ بہت خطرناک مرض. بہت سارے لوگ شادی کے بعد بیویوں کا زیور لیتے ہیں کہ میں بعد میں دلا دوں گا. اب یہ بعد میں دلا دوں گا وعدہ ہے نا، اب وہ لے کے استعمال کر لیا، دلایا نہیں، وہیں سے جھگڑے شروع، طلاق خلے پر نوبت. اس لیے آدمی کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نے پہلی جمعہ میں جب یہ موضوع اٹھایا تو اس قرآن کی آیت کو بتایا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کا نقصان تمہاری ذات کو پہنچتا ہے تو برداشت کرو مگر سچ بولو. سچ بولنے سے نقصان تمہارے ماں باپ کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کو پہنچنے دو نقصان مگر تم بولو سچ. اور سچ بولنے کا نقصان خاندان کے لوگوں کو پہنچتا ہے تو برداشت کرو مگر بولو سچ. یہ قرآن کی آیت. اسی طرح وعدے کو وفا کرو. دسیوں مرتبہ نہ پھراؤ. بہت سارے لوگ ہر قسم کے وعدے ہوتے رہتے ہیں اور اس وعدے خلافی کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اور امانتوں میں خیانت، بول میں بھی خیانت. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له. اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں. اچھا، ہم نے کسی کو ایک بات بتائی اور کہا کہ بھئی اس کو میں نے بتایا ہے خاص مقصد سے، راز رکھنا. اب یہ بات اس کے پاس امانت، اب وہ جا کے نقل کرے گا، خیانت میں شمار. ایک خاص مشورہ ہو رہا ہے، 20-25 لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں یہ طے ہوتا ہے کہ بھی آج کی مجلس پوری امانت ہے، تو اس مجلس کی بات کا باہر ذکر کرنا کسی اور کو خیانت. بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات کہے اور کہے کہ میں یہ آپ کے علم کے لیے بتا رہی ہوں، اور وہ باہر لا کے نقل کرنا جھگڑے کا ذریعہ ہے، فساد کا ذریعہ. یہ امانت میں خیانت بہت پھیلا ہوا موضوع. ایک کمپنی میں ایک آدمی ملازم ہے اور اس کا معاہدہ ہے کہ روزانہ 10 بجے سے 5 بجے تک کام کریں گے. یہ معاہدہ ہے. اب 10 بجے سے 5 بجے تک کام کرنا یہ امانت ہے اس کے پاس. اب یہ آئے گا 1 بجے اور انٹری کرے گا 10 بجے، تو یہ 4-5 گھنٹے جو اس نے غلط لکھے یہ خیانت میں شمار. تو آپ اندازہ لگائیں اسلام جو ہے کتنی باریکیوں کو سوچتا ہے اور کہاں تک لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے باریک باریک باتوں.
ایک کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں پی جی وغیرہ میں جی. اب 4 لڑکے رہتے ہیں ایک کمرے میں. میں وضو کر کے آیا, اس شخص کا تولیہ پڑا ہوا تھا, وہ اٹھا کے میں نے پوچھ لیا بغیر اجازت کے. اس کی مجھے اجازت نہیں ہے, میں اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا, اس کا صابن استعمال نہیں کر سکتا ہوں بغیر اجازت. ہم ایک آفیسر سے ملنے گئے, اس کے ٹیبل پہ کچھ چیزیں رکھی ہیں, وہاں کتاب بھی رکھی ہے اور رقعہ بھی رکھا ہے, ہم سامنے بیٹھے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز اٹھا لے, کھول کے پڑھنے لگے. اجازت لینی ضروری. ہم نے ایک خط دیا, یہ پہنچا دو فلاں جگہ. اب وہ خط راستے میں کھول کے پڑھتا ہے, خیانت کرتا ہے. اجازت نہیں ہے خط کھول کے پڑھنے کی, اجازت نہیں ہے بغیر اس کو اطلاع دیے کہ کوئی چیز اٹھا کے استعمال کرنے کی. یہ وہ باریک باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں امت مسلمہ کی رہبری فرمائی, رہنمائی فرمائی اور ان کی تربیت فرمائی. ایسے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے میں دیکھیں, ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری ملیں گی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, وہی منافق والی حدیث میں ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا خاصم فجر, جب کسی معاملے میں اختلاف کرے تو گالی بکنے لگے. گالی بکنا, بد زبانی کرنا, تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ کا استعمال کرنا, اللہ کے نبی نے نفاق کی علامتوں میں ذکر کیا. اس لیے گھروں کے اندر ہی ماحول ایسا بننا, بچوں کے اندر, بڑوں کے اندر ہوگا تو بچوں کے اندر منتقل ہوگا, بچوں کے اندر آئے گا تو ان کے ذریعے سماج میں منتقل ہو. اب ماں باپ خود بچوں سے جھوٹ بلوائے تو بچہ سمجھے گا کہ بھئی یہ تو گناہ نہیں ہے. موبائل میں بات کر رہے ہیں اور جو ہے گھر میں سب موجود ہے, اور سامنے والے سے ہم کہہ رہے ہیں میں تو نکل چکا ہوں گھر سے. اب گھر ہی میں بیٹھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو نکل چکا گھر سے. وہ آنے والے تھے کوئی, میں نے ان کو منع کیا کرنے کے لیے. اب سنیں گے گھر کے لوگ تو کیا اثر ہوگا. اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں. اب مجھے وندے ماترم پر بھی کچھ بولنا ہے, یا سیار پر بھی کچھ بولنا ہے, اور بات بھی جلدی ختم کرنی ہے. آپ حضرات نے دیکھا کہ 10 گھنٹے اس سے بھی زائد جو ہے ملک کے پارلیمنٹ میں اس گیت پر بحث ہوئی. موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو قومی گیت کا درجہ دے دیا جائے اور اسکولوں میں اور سرکاری تمام دفاتر میں اس کو لازم کیا جائے پڑھنے کو. پہلے سے ایک گیت قومی گیت کے نام سے ہے, وہ اپنے معنی کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے, اس میں شرکیہ معنی نہیں آتے ہیں, لہذا وہ سب پڑھتے ہیں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, اور کہیں کہیں بہت پروگراموں میں جانا پڑتا ہے, وہ پڑھا جاتا ہے. اس کے اکرام میں, اس کے سمان میں ہم بھی کھڑے ہوتے بھی, یہ قومی گیت ہے, اس کا درجہ الگ ہے.
لیکن موجودہ حکومت کو وہ کام کرنے ہیں جس سے تکلیف ہو مسلمانوں کو، لہذا وہ یہ قومی گیت بنانا چاہتے ہیں اور اسکولوں میں دفاتر میں لازم کرنا چاہتے ہیں، اور اس گیت کے بہت سارے بول کے معنی شرکیہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف، مسلمان ان کو بول نہیں سکتے۔ جیسے اس کے معنی میں آتا ہے زمین کو وہ اپنے معبود کا درجہ دیتے ہیں، ان کے دیوی دیوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کے مقام پر لا کے کھڑا کرتے ہیں زمین کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پوجا کرتے ہیں اس کی۔ تو ہم تو کسی دیوی دیوتا کی پوجا نہیں کرتے، اور کسی چیز کو لا کے ان کے مقام پر رکھتے اس کی پوجا کی جائے تو ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے لا الہ، لا سے ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اسلام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ معبود کے معنی وہ جس کی عبادت کی جائے، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت ایک کی جاتی ہے، وہی معبود ہے، وہ اللہ۔ لا الہ کے معنی نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے الا اللہ، سوائے اللہ کے، لہذا ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام مومن کے دل میں وہ اللہ کے آخری نبی کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماں باپ سے زیادہ مقام نبی کا، لیکن ہم نبی کی بھی عبادت کرتے نہیں اور کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ نبی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، اطاعت کرتے ہیں نبی کی، فرما برداری کرتے ہیں نبی کی، عبادت نبی کی نہیں کرتے، سجدہ نبی کا نہیں کرتے۔ جب اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہمارے لیے نبی کی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو زمین کی کیسے عبادت ہم کر لیں گے؟ ہاں یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں محبت ہے، اور اس زمین سے وفاداری کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ملک سے وفاداری کرنی ہے، لہذا ملک کی ترقی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ملک کے نقصان کو برداشت نہیں کریں گے، اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کے مقابل کھڑے رہیں گے۔ لیکن معبود کا درجہ تو نہیں دیں گے نا۔ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری اب وہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں بہت سارے سبجیکٹس ایسے لے آئے ہیں وہ جس میں وہ یہی کلچر ہے، پورا یہی کلچر ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی یعنی پی میں یہی سب کلچر ہے، وہ پڑھائیں گے اور پڑھانے والے ان کے اپنے ہوں گے تو وہ سب کچھ وہی بیان کرتے ہوئے کریں گے، بچوں کا ذہن بنائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آنے والا زمانہ، یہ جو موجودہ زمانہ بھی اور ہماری نسلوں کے لیے آنے والا زمانہ خطرناک زمانہ۔ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا ڈلا ہتھیلی پہ رکھنا۔ آگ کا ڈلا ہتھیلی پہ رکھا نہیں جا سکتا،
ایمان پر قائم رہنا ایسا مشکل. ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو رہیں گے قدم قدم پر، اور آزمائشوں میں گھیرا جائے گا کہ شرکیہ اعمال اقوال اپناؤ. اس لیے ہمارے اکابرین نے تو اس کو بہت پہلے غالباً 1995-96 اس زمانے میں ایک مرتبہ یہ بات اٹھی تھی. تو اس زمانے کے ہمارے ایک مفکر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ لازم کیا جائے تو ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیں گے. تو یہ واپس لے لیا تھا آرڈر، اور پھر دوبارہ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ ملک میں مسائل بہت، ملک کی جو جی ڈی پی ہے، اس کی کرنسی کی قیمت وہ پڑوسی ملکوں سے زیادہ گری ہوئی. ہمارے روپیے کی حیثیت جو ہے وہ پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ گری ہوئی ہے، اور اس کا کہیں کوئی چرچا نہ کرے، بے روزگاری کا چرچا نہ کرے، مہنگائی کا چرچا نہ کرے، ووٹ چوری کا چرچا نہ کرے، الیکشن کمیشن کے ذریعے کی جا رہی دھاندلیوں کا تذکرہ نہ ہو. اس لیے ایسے مدے لے آتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکے رہیں ان میں. ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان. اس ایمان کی حفاظت ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اپنا اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری. قوا انفسکم واہلیکم، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. قرآن مجید کی آیت. اور پتہ نہیں حالات اس سے آگے اور کیا ہوں گے. ابھی اس پر کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے کہ بحث ہوئی ہے. پتہ نہیں بل پیش کریں، پاس کروا لیں، قانون بنا دیں. جیسے انہوں نے پہلے طلاق کا قانون بنایا، وقف ایکٹ بنا لیا. اگر ایسا لازم کر دیا جائے تو پھر بڑے کیا فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق کیا جائے گا. سرے دست ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات SIR سے متعلق جی، اسپیشل انسینٹیو ریویژن، یعنی ووٹر لسٹ کی دوبارہ تحقیق، دوبارہ اس کا سرچ، اس کی تحقیق کیوں کیا جا رہا ہے دوبارہ؟ ان کا کہنا ہے کہ بہت سارے ملک میں باہر سے آ گئے ہیں، پڑوس سے آ گئے. اور بہار میں انہوں نے کیا SIR تو 60 پر 5 لوگوں کا نام انہوں نے نکال دیا، اور کتنے باہر سے آئے وہ ثابت نہیں کر سکے. 2 4 5 کے علاوہ ثابت نہیں کر سکے. نکالا 65 لاکھ لوگوں کے نام. یہ کیا ہے؟ یہ جو چند سال پہلے NRC آیا تھا، یعنی ہر یہاں رہنے والے کو اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے. وہ ثبوت جو حکومت قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو میں ہندوستانی ہوں، وہ قبول نہ کرے تو میں ہندوستانی نہیں ہوں. وہ NRC بنا تھا پارلیمنٹ سے.
اس کے خلاف احتجاج کیا گیا، آندولن کیا گیا، ملک کے لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تو بیک فٹ پہ چلی گئی حکومت. لیکن اب اس کو ایک دوسرے اینگل سے دوبارہ لایا گیا، اس کو جوڑ دیا گیا الیکشن کمیشن سے. اب یہ کام الیکشن کمیشن کر رہا ہے. کیا کرے گا وہ جب یہ SIR لائے گا تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. ان کا ایک معیار ہے، انہوں نے معیار دیا جی. اس میں انہوں نے بہار کے لیے 13 شرائط پیش کی، 13 ڈاکومنٹ پوچھے، اور UP کے لیے شاید 11 ہے. ابھی یہاں تو آیا نہیں، آئے گا تو یہاں کے لیے کتنے ڈاکومنٹ پوچھیں گے، کیا کیا پوچھیں گے پتہ نہیں. لیکن اس کے بنیادی ڈاکومنٹ میں برتھ سرٹیفکیٹ، پیدائشی سرٹیفکیٹ، یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے اس کا. اور ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے. کبھی ہم نے توجہ نہیں کی ہوتی ہے. برتھ سرٹیفکیٹ میں میرا ایک نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور میرے ماں باپ کا نام اس میں لکھا ہوتا ہے، اس کی اسپیلنگ الگ ہوتی ہے. اور آگے چل کر کے ہم آدھار کارڈ بناتے ہیں، وہاں ماں باپ کے نام کی اسپیلنگ الگ ہو جاتی ہے. راشن کارڈ بناتے ہیں، وہاں الگ ہو جاتی ہے. تو یہ مس میچنگ جو ہے یہ بڑے خطرے کی چیز بننے والی. NRC میں سب یہی ہونے والا تھا. برتھ سرٹیفکیٹ میں جو نام ہے، جو اسپیلنگ ہے ہمارے ماں باپ کی، وہ اسپیلنگ تمام ڈاکومنٹس میں چاہیے. وہی اسکول سرٹیفکیٹ میں چاہیے، اور وہی آدھار کارڈ میں چاہیے، وہی پاسپورٹ میں چاہیے، وہی راشن کارڈ میں چاہیے، وہی الیکشن کارڈ میں چاہیے. بنیادی ڈاکومنٹ تو اس کا جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے. اور بھی انہوں نے کچھ معیار بنا رکھا ہے. 1980 پر 7 سے پہلے پیدا ہونے والوں کے لیے 2003 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے تو وہ ان کے لیے وہ ایک ڈاکومنٹ کافی ہے. 1980 پر 7 کے بعد پیدا ہونے والوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ لازم قرار دیا، اور 2003 کے بعد پیدا ہونے والوں کے لیے ماں باپ کا برتھ سرٹیفکیٹ لازم کیا. آدھار کارڈ کو بہار میں اعلان کیا الیکشن کمیشن، یہ کوئی دستاویز نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے پھر آرڈر دیا کہ نہیں، یہ قبول کیا جائے گا آدھار کارڈ. تو ابھی کرناٹک میں یہاں آیا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے دستاویز کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، خاندان والوں کا. اور پھر ہمارے اپنے علاقوں میں، محلوں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کچھ فاصلوں پر سلمس ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان بستے ہیں. شہر سے دور ایکسٹینشنز میں نئی آبادیاں قائم ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں وہاں مسلمان بستے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ. وہاں بھی پہنچ کر کے ہم لوگوں کو ان کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہفتہ اتوار اسکول کالجوں میں پڑھنے والے طلباء
ان کی ٹیمیں بنا کر کے اطراف و اکناف جو سلمس ہے وہاں بھیج کر کے ہفتہ اتوار یہ دستاویز کی درستگی، پھر اپنے محلے میں مسجد کو بنیاد بنا کر ہر ایک کے دستاویز کی درستگی، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا، SIR میں ریجیکٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں آئے گا، اتنا ہی ہوگا۔ ووٹر لسٹ میں جب نام نہیں ہوگا تو آٹومیٹک نمبر 2 کے شہری ہو جائے گا۔ پھر آگے چل کر کے یہ آرڈر نہ آ جائے کہ بھی جس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے وہ کھلی فضا میں رہنے کا حقدار نہیں، وہ ڈیٹینشن سینٹر میں جا کے رہنا ہوگا۔ اس لیے اس کو مسلمان ہلکا نہ لیں۔ ابھی سروے ہوا تھا، وہ کرناٹک حکومت کی جانب سے تھا، گھر گھر سروے، تو مساجد کمیٹیوں نے اپنے ذمے لے کر کے وہ محلوں کا کام کیا۔ ہماری مسجد میں بھی بہت اچھے پیمانے پر وہ کام کیا۔ اب بھی اس کام کی ضرورت ہے، مساجد کمیٹیوں کو کھڑے ہونا ہے۔ SIR کے لیے مسجد میں کیمپ لگانا، ہر آدمی آئے، اپنا ڈاکیومنٹ کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی خامیاں ہیں، درست کیسے ہوگا، یہ رہبری کرنے کا کیمپ مساجد میں لگنا چاہیے۔ محلے کے پڑھے لکھے نوجوان بچوں کو بلا کر کے خدمت لینا۔ اگر اس وقت غفلت برتیں گے تو آگے چل کر کے شہریت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوگا۔ یہ NRC ہی ہے، نام بدل کر کے پیش کیا جا رہا، یہ شہریت کا ثبوت لیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک بات تو گیت سے متعلق ہم نے کہی، اور دوسری بات SIR سے متعلق ہم نے کہی، اب بڑوں کی ہدایت بھی تھی کہ ان دونوں سے متعلق آنے والے مجمع کو آگاہ کریں، بریف کریں۔ اب جتنا مجمع آیا ہوا ہوتا ہے اتنوں کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے، بہت بڑا مجمع تو بات ختم ہونے کے بعد آتی ہے۔ کل ہمیں SIR سے متعلق ہی ایک انٹرویو تھا، اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ بیداری کیسے لائی جا سکتی، تو ہم نے مساجد کا ذکر کیا، مساجد کے کمیٹیاں کھڑی ہو جائیں تو بہت بڑے پیمانے پر بیداری لائی جا سکتی ہے۔ پھر جمعے کے میدان کا بھی ہم نے ذکر کیا، یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے بڑی تعداد میں بیداری لائی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں شکایت بھی ہے۔ ہم نے اس میں کہا انٹرویو میں، تو وہاں تو مصلی عربی خطبے میں آتے ہیں، تو جمعے کا میدان تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہونے کے باوجود بھی ناقدری ہو رہی۔ بہرحال ابھی یہاں آیا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے بیدار ہو کر کے کھڑے ہو جائیں، دستاویز کی درستگی کریں تو بہت اچھا ہے۔ اوقافی جائیدادیں وہ امید پورٹل پہ اپلوڈ ہو نہیں رہی ہیں، سرور بہت سلو کر کے رکھ دیا ہے۔ جی، دوستوں کے نیٹ ورک کو ہائی کرنے کے لیے سرکاری نیٹ ورک BSNL وہ بہت لو کر دیا گیا، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے اس کا سرور بھی ڈاؤن ہے، پورے ملک میں 20% ہی اپلوڈ ہوئے، 80% باقی ہے امید پورٹل میں۔ بہت مسائل ہیں، بہت سارے مسائل۔ بہرحال وندے ماترم یہ شرکیہ گیت ہے، ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ SIR ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اپنے بچوں کا، خاندان والوں کا دستاویز جو انہوں نے مانگا، اس دستاویز
کہ معیار اس کو معیار بنا کر تیاری کرنا آپ حضرات شروع کر دیں. برتھ سرٹیفکیٹ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کی فکر کرے، کیسے بنتا ہے، کیسے بنایا جائے، اس کی فکر کرے. ابھی تو بن رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن بن رہا ہے. افیڈیوٹ وغیرہ بنانا پڑتا ہے، کورٹ سے نکالنا پڑتا ہے، نکل تو رہا ہے. اور ایک آخری بات، دو محاذ ہمارے لیے، ایک ملکی مسائل ہیں جن سے لڑنا پڑ رہا ہے، یہ ہے خارجی محاذ، باہر کا محاذ، اور ایک ہے مسلمانوں کے اندر انٹرنل مسائل، داخلی محاذ. وہ ہے ہمارے یہاں موجود خرابیوں کی اصلاح. بہت ساری خرابیاں ہیں. ان خرابیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ہے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے بھی شروع ہو گئے. نئے نئے فتنے، عجیب و غریب فتنے شروع ہو گئے. وہ زیادہ تر آن لائن ہے. ایکس مسلمز ایک بڑا فتنہ ہے جی. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پہلے مسلمان تھا اب نہیں ہوں. ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان تھا.